اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے. وہ دعا جب میں نے فرسٹ ٹائم سیکھی تھی، آپ کو پتہ ہے نا میں نے کس سے سب سے پہلے قرآن پڑھا تھا؟ آپ میں سے کتنے لوگ مجھے جانتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں. میری جو سب سے پہلی استاد تھیں وہ تھیں ہما نجم الحسن، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ان سے جب میں نے فرسٹ ٹائم قرآن سنا تو وہ قرآن کی پہلی ڈائمنشن تھی جو مجھے اس طرح سے نظر آئی کہ قرآن اس طرح سے بھی سمجھا جاتا ہے اور قرآن کی اس طرح سے بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے. میں نے جو کورس کیا تھا وہ تقریباً اس وقت 18-19 منتھس کا تھا. اس کورس کے اندر انہوں نے ایک دعا سکھائی تھی اور وہ دعا مسنون دعا تھی. وہ دعا اس کورس کا حصہ تھی اور مجھے یاد کرنی تھی. کافی لمبی دعا تھی. آپ کو پتہ ہے ہم قرآن کی دعائیں یاد کر لیتے ہیں، مسنون دعا یاد کرتے کرتے کتنی مشکل ہوتی ہے. ہم یاد کر بھی لیں تو ہم کتاب بند کر کے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، کتاب کھولتے ہیں تو فر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن وہ دعا انہوں نے سمجھائی ایسے، اس کے معنی الحمدللہ اتنے اچھے سمجھ آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا کہ وہ مفہوم آج تک میرے ذہن میں ہے. اور وہ واحد دعا ہے کہ میں جس وقت پڑھتی ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. کبھی کبھی آپ کتنا رونا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کو آنسو نہیں آتے نا آنکھوں میں، پھر آپ رونی شکل بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جب دعا مانگو تو رو، اور اگر رونا نہ آئے تو کیا کرو؟ رونی شکل بنا لو. تو آج آپ کے بچے جو ہیں بات بات پہ رونی شکلیں بنا رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے کہا کریں بیٹا یہ رونی شکل جائے نماز پر بیٹھ کر دعا مانگتے ہوئے بنانا، یہاں کام نہیں آئے گا وہاں کام آئے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا ہے رونا نہ آئے تو روتی ہوئی شکل بناؤ. یہ جو دعا آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں رسول اللہ نے عبادت کو اور قرآن کو، عبادت کو پورے ایسنس میں دیکھیں، یعنی پوری زندگی عبادت مسلمان کی، یا بندگی آپ اس کو کہہ لیں. بندگی کو، عبادت کو رسول اللہ نے قرآن سے جوڑا ہے کہ انسان بندگی پر آ کیسے سکتا ہے، انسان کے 24/7 عبادت بن کیسے سکتے ہیں جب اس کی زندگی میں قرآن آ جاتا ہے. رسول اللہ نے دعا سکھائی اللہم انی عبدک بنت عبدک بنت امتک، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کے بندے کا بیٹا ہوں اور آپ کی بندی کا بیٹا ہوں. یا آپ اس کو جب اپنے فیمنن پروناؤن میں بولیں گی تو بیٹی ہوں آ جائے گا. یعنی پہلا ہی کلیم یہ ہے کہ اللہ میں ساری غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہوں. نہ صرف میں اپنے آپ کو کلیم کر رہا ہوں کہ میں آپ کا بندہ ہوں، اللہ میری ماں بھی آپ کی بندی اور میرے والد بھی آپ کے بندے، ہم تو پورا خاندان ہی جو ہے وہ آپ کی غلامی کے اندر ہے. پھر رسول اللہ نے سکھایا کیسے کہو ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے. یعنی میں ہر تقدیر کا فیصلہ جو ہے اس کو مانتی ہوں. یہ جو پیشانی ہے، یہ جو آپ کا ماتھا جس کو ہوتا ہے، اس کو ہم سجدے میں زمین پر رکھتے ہیں اور سجدے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے 7 اعضاء جو ہیں وہ زمین کو ٹچ کرنے چاہیے. یعنی کہ آپ کیا ماتھا، آپ کی پیشانی، آپ کی ناک، آپ کے دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں، تو یہ 7 اعضاء جو ہیں آپ کے، یہ آپ کے سجدے میں ٹچ کرنے چاہیے. ماتھا کسی کے سامنے رکھنا الٹیمیٹ عاجزی کا اظہار ہے. آپ کسی انسان سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کریں اور پھر آپ اس کو سوری بولیں تو آپ کسی کے سامنے زمین پر اپنا ماتھا اور ناک تو نہیں رکھ دیتے نا. الٹیمیٹ عاجزی، ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے. یعنی یہ جو میرا دماغ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ آپ کا فرنٹ پہ فرنٹل لوب ہوتا ہے، جو آپ کا نروس سسٹم ہے، آپ کا فرنٹل لوب آپ کے نروس سسٹم کا یہ فرنٹ پر ہوتا ہے. اور سائنس کہتی ہے کہ آپ کے فرنٹل لوب میں ساری تھنکنگ پاور ہوتی ہے، آپ سوچتے سارا اپنے فرنٹل لوب سے ہیں. اور جب آپ اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو کیا کلیم کر رہے ہیں؟ اللہ میرے ارادے، میری انٹینشنز، میری تھنکنگ، میرا تھنکنگ پیٹرن، میرا مائنڈ سیٹ، میرے پرسیپشنز، اللہ سب آپ کے کنٹرول میں ہیں اور میں آپ کے کنٹرول پر ایمان رکھتی ہوں. میں آپ کے حوالے اپنی انٹلیکٹ کو کرتی ہوں. اللہ سے یہ دعا کرنا ہے ناصیتی بیدک کہ اللہ میری عقل کو کس کے تابع کر دے؟ اپنے تابع کر دے. میں قرآن پڑھ کر اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤں، میں سنت سن کر اپنی پسند کے احکامات اس کے اندر سے نہ نکالوں. پھر آگے رسول اللہ نے سکھایا مادن فی حکمک، اللہ آپ کا فیصلہ میرے حق میں ہونے والا ہے
یعنی ایمان کی میری زندگی میں جو بھی ہوگا وہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. آپ نہیں دیکھتے کہ کئی مرتبہ آپ کی بہت اچھی پلاننگ ہوتی ہے لیکن آپ کی اس بہت اچھی پلاننگ کے باوجود آخری پوائنٹ پر آ کے آپ کے کام رک جاتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا. وہ کون روکتا ہے؟ اللہ روکتا ہے. اللہ اس میں آپ کی اور میری کوئی بہتری رکھ رہا ہوتا ہے. تو عاجزی کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میرے کام رک جاتے ہیں، ما دن فیہ حکمک، اس میں آپ ہی کا حکم ہوتا ہے. میرے ہر کام میں آپ کا فیصلہ ہوتا ہے. جیسے کوئی بہت محبت کرنے والا بچہ ہو، آپ اس سے بہت محبت سے پوچھیں کہ بیٹا آج تمہارے لیے میں افطاری میں کیا بناؤں، تو آپ کا بہت ہی محبت کرنے والا بچہ آپ سے کہے امی، میری پیاری امی، آپ میری امی ہیں، آپ سے بڑھ کر مجھ سے کون محبت کرتا ہے، آپ میری صحت کے لیے بہت اچھا سوچیں گی، آپ جو بنائیں گی اور اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گی میں کھا لوں گا. آپ کو کتنا پیار آئے گا؟ آئے گا نا. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آلموسٹ ہمیں اسی انداز میں دعا سکھائی. اللہ پیارے اللہ، آپ کی میں بندی ہوں، آپ ہی کے حکم کے تابع میری عقل ہے، آپ نے ہی مجھے زندگی دی ہے، آپ کا جو فیصلہ ہوگا میں اس کو قبول کروں گا. آگے رسول اللہ نے کہا عدل فی قضاؤک، نہ صرف میں آپ کا فیصلہ قبول کر لوں گا، میرا یقین ہے کہ آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ عدل پر مبنی ہوگا، آپ میرے فائدے کی بات کریں گے. اور اپنے بچوں کو بچپن سے یہ چیز سکھانا کتنا ضروری ہے. آج کل کی اولادیں فزیکل امپرفیکشن کا کمپلیکس رکھنے لگ گئی ہیں. میرے بال ایسے نہیں ہیں، میری ناک ایسی نہیں ہے، میری آنکھیں ایسی نہیں ہیں، میرے ہونٹ ایسے نہیں ہیں، میرا کمپلیکشن ایسا نہیں ہے. اور ہماری اس آرٹیفیشل دنیا نے ہماری سب چیزوں کو، انوائرمنٹ کو آرٹیفیشل کر دیا ہے. تمہارے ہونٹ پتلے ہیں، بوٹاکس کرا لو، کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے بال کرلی ہیں، کوئی بات نہیں، اسٹریٹننگ کروا لو، ایکسٹینسو کروا لو، کیراٹین پروٹین ٹریٹمنٹ کروا لو، کیا مشکل بات ہے؟ ہم اپنے آپ کو آرٹیفیشل کر رہے ہیں. کانٹینٹ رہیں جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. جیسا اللہ نے چہرہ بنا دیا اللہ کا شکر ادا کریں اور دل سے شکر ادا کریں اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں اللہ میرا چہرہ، آپ کا فیصلہ. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے جس گھر میں پیدا کیا، اللہ میرے والدین، آپ کا فیصلہ. اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے جیسے بہن بھائی دیے، اللہ میرے بہن بھائی، آپ کا فیصلہ. اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے جیسا شوہر دیا، اللہ میرا شوہر، آپ کا فیصلہ. اللہ نے جو جو نعمت دی ہے اس کے آگے یہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ رکھ لیں، آپ کے اندر شکر کی کیفیت آئے گی، آپ کے اندر کفر کی کیفیت نہیں آئے گی، ناشکری کی کیفیت نہیں آئے گی. اپنی نعمتوں کو کافی سمجھیں، آپ میں قناعت آئے گی. اور اپنے سسرال والوں کے لیے بھی جب خیال آئے کہیں اللہ میرا سسرال، کس کا فیصلہ؟ امی آپ کا فیصلہ، ابا آپ کا فیصلہ، کس کا فیصلہ؟ اللہ آپ کا فیصلہ. یہ ہے عدل فی قضاؤک. اپنے اندر کسی بھی قسم کی اکڑ کو نہ آنے دیں. جس رب نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اس رب کے احسان کے نیچے مجھے کتنا دبا ہونا چاہیے. آپ ایک انسان کے سر کے اوپر 10 کلو کی گٹھری رکھ دیں تو جیسے وہ تیزی سے نارملی چلتا ہے اتنی تیزی سے چل سکتا ہے؟ آپ ایک انسان کے اوپر 10 گٹھریاں رکھ دیں 5-5 کلو کی، اب اس کا عالم کیا ہوگا چلنے کا؟ اب وہ جھکا ہوا چلے گا. اللہ کی نعمتوں کی کتنی گٹھریاں میرے کندھوں اور میرے سر پر رکھی ہیں، تو میرے اندر اکڑ کیسے آ سکتی ہے؟ میرے اندر عجب کیسے آ سکتا ہے؟ میرے اندر تکبر کیسے آ سکتا ہے؟ سنبھل کر چلنے کی کوشش کریں. ما دن فیہ حکم، اللہ کا حکم مان جائیں، اللہ کے حکم کو عدل فیہ قضاؤک، اللہ کے حکم کو کافی سمجھیں. اللہ نے آپ کو جیسا بنایا ہے اس پر کانٹینٹ رہیں. یاد رکھیں کیا پتہ اللہ آپ کو اور حسن دیتا تو آپ میں بغاوت آ جاتی. جیسے احادیث کے مفہوم میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اگر کچھ لوگوں کا رزق بڑھا دے تو ان کے اندر غفلت آ جائے، وہ بھٹک جائیں. تو اللہ کا احسان کہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں. آپ کو ڈاکٹر، آپ بیمار ہوتی ہیں، ڈاکٹر آپ کو جو ڈسکرپشن لکھ کر دیتا ہے آپ لے کر جاتی ہیں اس کو ڈسپینسری اور آپ کہتی ہیں اچھا یہ 4 دوائیں لکھی ہیں، اور سامنے کھڑے ہوئے دکان والے سے کہتی ہیں یہ 4 نہیں، اس کی جگہ یہ 4 دے دو. آپ یہ کرتی ہیں؟ ڈاکٹر آپ کو جو دوا دیتا ہے آپ کی بیماری کی، آپ وہ لیتی ہیں نا؟
چاہے وہ آپ کا لینے کے بعد بی پی ہائی کرے، یا وہ خدا نخواستہ آپ کو کانسٹیپیشن کر دے، یا وہ آپ کو ڈائریا کر دے، آپ نے اپنی کسی بیماری کو دور کرنے کے لیے جو دوا لکھوائی ہے آپ اس کو لیتی ہیں. اللہ نے بھی آپ کو دکھ سکھ کی جو گولیاں دی ہیں اس قرآن کے اندر، ایمان رکھیں اس میں آپ کا فائدہ ہے، لے لیں اس کو، قبول کر لیں اس کو. یہ ہے عدل فی قضاؤک اور مادن فی حکمک. آگے آیا اللہ کے رسول کہتے ہیں اسألک بکل اسم ھو لک، اللہ میں آپ کے ہر نام کے ساتھ آپ سے سوال کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ میں آپ کو آپ کے ناموں کا حوالہ دیتی ہوں. سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک، جو آپ نے اپنے نام اپنے لیے پسند کیے، یعنی آپ نے اپنے نام رکھے، آپ نے وہ نام جو آپ نے کسی کتاب میں نازل کیے، یا وہ نام جو آپ نے کسی مخلوق کو سکھائے. ہم تو تقریباً اللہ کے 99 نام جانتے ہیں نا، لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کے رنگ قیامت تک نظر آتے رہیں گے، اللہ کی صفات قیامت تک واضح ہوتی رہیں گی. اور سورہ کہف کی آخری آیات میں کیا آتا ہے کہ اگر اللہ کے کلمات لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں تب بھی تمہارے رب کی باتیں مکمل نہیں ہوں گی. تو اللہ آپ کے جتنے بھی نام ہیں میں ان سب کا آپ کو حوالہ دیتی ہوں. اور رسول اللہ نے کہا اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، اللہ میں ان ناموں کا بھی آپ سے حوالہ دے کر سوال کرتی ہوں جو ابھی آپ نے اپنے پاس علم میں رکھے ہیں، ابھی ہمارے لیے وہ غیب میں ہیں، ہم ان ناموں کو نہیں جانتے. تو آپ کو یہاں وسیلے کا اینگل مل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ اللہ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر مانگے، اللہ سے اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیں اور اللہ سے اللہ کی رحمت مانگیں. اب جب ہم یہ سارا طریقہ سیکھ لیتے ہیں، ابھی تک تو اللہ کے رسول جو ہیں وہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں نا، کہ میری زندگی میں جو کچھ ہے آپ کی وجہ سے ہے، میری زندگی میں جو نعمت ہے وہ آپ کا احسان ہے. اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اب سوال کیا کرتا ہوں؟ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، 20 تراویاں پڑھتے ہیں، 8 تراویاں پڑھتے ہیں، تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کے صفحے پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ میرے بچوں کو پاس کر دے، اللہ میرے شوہر کا کاروبار بہت برکت والا کر دے، اللہ میرا گھر بہت بڑا کر دے، اللہ میری گاڑی بہت بڑی کر دے. ہم یہی دعائیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. یہ دعا رسول اللہ نے مانگی. اللہ میرے دل میں سے تعصب کو ختم کر دے، مجھے قرآن سے جوڑ دے. اللہ میرے دل کا اندھیرا ختم کر دے. اللہ جس کے دل میں قرآن آ جائے گا، یاد رکھیں وہ براڈ مائنڈڈ ہو جائے گا، وہ نیرو مائنڈڈ نہیں رہ سکتا، اس کا دل کھل جائے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا انتج القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی، اللہ میرے غم دور کر دے. وذهاب ہمی وغمی، اللہ میری فکروں کو دور کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آپ کو مسنون دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی. اس کو ضرور ایک مرتبہ دن میں ترجمے کے ساتھ کسی بھی وقت پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر انشاءاللہ بندگی کا رنگ جو ہے وہ شامل کریں گے. اللہ نے بندگی کے جو رنگ ہیں وہ مجھے اور آپ کو قرآن میں بھی انبیاء سے بہت سکھائے ہیں. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ ہر نبی سے کسی نہ کسی اینگل سے بندگی سیکھ سکتے ہیں. جیسے آدم علیہ السلام کی بندگی کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آپ کی زندگی کا کیا اصول آدم علیہ السلام سے آنا چاہیے؟ جب زندگی میں گناہ ہو کیا کریں؟ معافی مانگیں. اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے. اللہ آپ معاف نہیں کریں گے تو مجھے کون معاف کرے گا؟ اللہ آپ میرے لیے آسانیاں نہیں کریں گے تو میرے لیے کون آسانی کرے گا؟ اور آدم علیہ السلام کی دعا ہم جانتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو آدم علیہ السلام سے کیا بندگی سیکھیں ہم اپنی زندگی میں؟ گناہ پر شرمندگی. نوح علیہ السلام سے کیا بندگی سیکھیں؟ تبلیغ. 950 سال اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے رہے، اللہ کی بات سنیں، لوگوں تک پہنچا دیں. اپنی زندگی میں یہ بندگی کا رنگ شامل کر لیں. امر بالمعروف، معروف کا حکم دے، ونہی عن المنکر، اور برائیوں سے اور گناہوں سے اور منکرات سے لوگوں کو روکیں. یعنی دین کی خدمت کی بندگی نوح علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے.
ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بندگی کا کیا پہلو ملتا ہے؟ عشق، محبت، قربانی. اپنی زندگی میں اللہ کی خاطر قربانی دینا سیکھیں، اللہ سے عشق کریں، اللہ کی خاطر اپنی دنیا کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں. گھر بار چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا ابراہیم علیہ السلام نے، اپنے اللہ کے حکم پر اپنے بیوی بچے کو صحرا میں چھوڑا، اپنے اللہ کے حکم پر اپنے بچے کے گلے پر چھری چلانے کو تیار ہو گئے. یہ عشق تھا ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں اللہ کا عشق نصیب فرمائے. موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے کیا سیکھا؟ جس وقت اللہ جو حکم دے اس وقت کر لیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے وحی دی تھی پہلی کوہ طور کے اوپر، اور ان کے ہاتھ میں ان کا عصا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا تھا؟ موسیٰ کیا کرو؟ چھوڑ دو، موسیٰ پھینک دو اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ پھینک دیا. اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ اٹھا لو. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اٹھا لیا. موسیٰ علیہ السلام کی بندگی کیا ہے؟ جس وقت جو حکم سامنے آئے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. کوئی کمپیریزن تو نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے. آج آپ کا اور میرا موبائل فون بالکل اسی پوزیشن پر ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ میرا عصا ہے. اور پھر خود ہی بتانا شروع ہو گئے، اللہ اس سے میں اپنی بکریوں کو چراتا ہوں، اس سے میں ٹہنیوں کے پتے جھاڑتا ہوں. فائدے بتانا شروع کر دیے. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس کے بہت سے اور فائدے بھی ہیں. آج ہمارا سیل فون، ہم قرآن کی کلاسز میں بھی آ جاتے ہیں تو ہمارا سیل فون ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا ہے. ہم نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، ایک سلام پھرتے ہیں، جلدی سے بلنکنگ لائٹ کو چیک کرتے ہیں، کس کا واٹس ایپ پر میسج آیا، کس نے میرا انسٹاگرام پکچر لائک کیا، کس نے اسنیپ چیٹ کے اوپر مجھے رسپانس کیا. ادھر سلام پھیریں گے، ادھر موبائل چیک کریں گے. اتنی لمبی تراویح پڑھ رہے ہیں تو کیسے موبائل فون سے ہم آدھے گھنٹے کے لیے دور رہ سکتے ہیں؟ تو جائے نماز پر ہی الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں، اور بعض دفعہ الٹا بھی نہیں، سیدھا کر کے رکھ دیتے ہیں، تاکہ جس وقت وہ بلنک کرے یا جس وقت میسج آئے پتہ چل جائے، تاکہ میں جلدی سے سلام پھیر کر دوبارہ سے میسج چیک کرنا شروع کر دوں. اللہ کا حکم جس وقت سنا، موسیٰ کی بندگی اس وقت عمل کرنا شروع کر دیا. اللہ جب کہے اس نعمت کو چھوڑ دو، چھوڑ دیں. اللہ جب کہے اس نعمت کو اٹھا لو، چاہے آپ کو اس میں نقصان نظر آ رہا ہو، اٹھا لیں. عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی بچپن سے ماں کی گود سے اللہ کا عبد ہونے کا اظہار. انہوں نے اپنی ماں کی گود میں بولا تھا انی عبد اللہ، کریڈل میں بولا تھا، پنگوڑے میں بولا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی سے کیا بندگی کا پہلو سامنے آتا ہے؟ حیا اور کامل توکل. جو اللہ نے کہا کرتی رہیں. مریم علیہ السلام اپنی زندگی میں بڑے بڑے دور سے گزری. ان میرڈ بچی کا پریگننٹ ہو جانا کتنا بڑا امتحان، اور کتنے الزامات لگے، لیکن ثابت قدم رہی. اللہ پر توکل تھا. ان کو پتا تھا جس اللہ نے اس مشکل میں ڈالا ہے وہ مجھے رسوا نہیں کرے گا، وہ مجھے آنر دے گا. اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے بڑے مذاہب کے اندر مریم علیہ السلام کو آنر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی، آپ کی دن کی بندگی جو تھی وہ تھی المدثر کی شکل میں، اور آپ کی رات کی بندگی تھی المزمل کی شکل میں. یعنی وہ دن میں اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کرتے تھے، قم فانذر، اور رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی تھی. حضرت ابو بکر کی بندگی اطاعت. جس دن سے اسلام قبول کیا موت تک اپنی زندگی میں اطاعت کو شامل رکھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں فرمایا تھا میں نے سب انسانوں کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کے احسانات کا حق میں ادا نہیں کر سکتا. حضرت ابو بکر کی بندگی سافٹ ہارٹیڈنس، حلم تھا آپ کے اندر، نرمی تھی آپ کے اندر. حضرت عمر کی بندگی میں کیا نظر آتا ہے؟ اب بتائیں، آپ کو میں نے اتنی ساری چیزیں سکھا دیں. حضرت عمر کی بندگی میں کیا نظر آئے گا؟ جرت، انٹلیکٹ، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اور اس نے فیصلے کے اوپر عمل کرنے کی صلاحیت. حضرت عثمان کی بندگی میں کیا تھا؟ حیا کا پہلو. ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی بتاتے ہیں کہ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر حضرت عمر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے.
آپ کی تھائی سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا، مکمل نہیں ہٹا ہوا تھا، تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا. تو آپ جب بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے. حضرت عمر آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے. پھر بتاتے ہیں صحابی کہ حضرت عثمان آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے آپ کو ڈھانک کر اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. حضرت عثمان کی زندگی میں حیا کا پہلو بہت پرومیننٹ تھا. جی ہاں بالکل، بہت زیادہ ان کے حیا کا ذکر آتا ہے. حضرت علی کی بندگی کے لیے آتا ہے علم کا دروازہ تھے، علم کی اہمیت کو سمجھنے والے تھے، علم حاصل کرنے کا شوق رکھنے والے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے آتا ہے کہ علم اور تقوی ان کی زندگی کا مقصد تھا. بہت ینگ ایج سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا. ایک اسکالر ان کے لیے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس عمر میں لڑکے لڑکیوں کو تانکتے اور جھانکتے ہیں، امام بخاری علم کو تانکا اور جھانکا کرتے تھے، علم کے لیے اپنا وقت لگایا کرتے تھے. اور حضرت امام مسلم رحمہ اللہ آتے ہیں، ان کی زندگی کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی بندگی کے اندر آرگنائزیشن تھی، بہت زیادہ انہوں نے آرگنائزڈ لائف گزاری. امام بخاری کے شاگرد تھے اور امام بخاری کے کام ہی کو انہوں نے لوگوں کی سوچ کے مطابق آرگنائز کیا. جبھی جو امام بخاری کی مسلم شریف ہے، اس کے اندر صحیح مسلم کے اندر آپ کو چیپٹرز جو ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ملتے ہیں، جس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی سوچ کے مطابق اس کو آرگنائز کیا. تو یہ آپ کو سرسری سا ایک پہلو دکھایا گیا ہے مختلف نیک لوگوں کا اور انبیاء کا. اب آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ اس میں سے کوئی نہ کوئی اپنے لیے عمل کا پہلو اٹھا کر ہم اپنی زندگی کے اندر بندگی کے اینگل کو لانے کی کوشش کریں. اگر اب تک میری زندگی میں گناہ تھے، اگر اب تک میری زندگی میں اللہ کی نافرمانی تھی تو گھبرائیں نہیں. اللہ کو اپنا وہ بندہ بہت پسند ہے جو اللہ کی طرف توبہ کر کے پلٹتا ہے. آپ نے وہ روایت اکثر سنی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو صحابہ بتاتے ہیں، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک مسافر تھا جو اونٹ پر جا رہا تھا، صحرا میں سفر کر رہا تھا، اور اس کا سارا سامان اور اس کا کھانا پینا اونٹ پر تھا. تھوڑی دور سفر کیا، گرمی تھی، صحرا تھی، تپش تھی، تو تھک گیا. تو اس نے اپنے اونٹ کو ایک جگہ پر باندھا اپنی طرف سے اور سو گیا. سویا تو اس کی آنکھ لگ گئی. اب جب آنکھ کھلی، صحرا، دھوپ، گرمی، اور اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ غائب ہے جس پر اس کا پانی، کھانا اور سارا سامان تھا. وہ ایک طرف دوڑا، دوسری طرف دوڑا، تیسری طرف دوڑا، یہاں تک کہ وہ کافی عرصے تک دور تک دوڑ کر اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا رہا. اس کو اپنا اونٹ نہیں ملا تو اس کو یقین ہو گیا کہ بس اب اس صحرا میں میری موت آئے گی. اس لیے اس کے پاس پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں تھا. اسی انتظار میں کہ میری موت کب آئے گی وہ بیٹھ گیا اور نا امید ہو کر بیٹھ گیا. اتنے میں سر اٹھا کر کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے سامان سمیت اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. کیا یہ آدمی خوش ہوا ہوگا؟ آپ کو اسی خوشی کا اندازہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے سے، اس انسان کے جو اونٹ ملنے پر اس کو خوشی ہوئی، اللہ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ توبہ کر کے اس کی طرف پلٹتا ہے. اللہ سے اچھی امید رکھیں، اللہ سے کثرت سے دعا کریں، اللہ سے دعائیں مانگ کر اللہ کی بندگی میں آنے کی اللہ سے التجا کریں. اللہ میری اور آپ کی زندگی کو چلتا پھرتا قرآن، چلتا پھرتا اسلام اور چلتا پھرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اخلاق بنا دے. اللہ ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں ان مسلمانوں میں شامل فرمائے جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمایا جائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.